محترم ناظرین، کیا تراویح میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ بہت سارے حفاظ کرام کا قول تھا، فون کر رہے تھے کہ اس مسئلے کے بارے میں بتائیے کہ تراویح کی نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے یا نہیں۔ آئیے دارالعلوم دیوبند کا پہلے فتویٰ دیکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ کیا تراویح میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ سوال: تراویح میں قرآن مکمل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے، جبکہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں؟ پھر کیوں ضروری ہے؟ سورت کے شروع میں بلند سے بسم اللہ پڑھنا۔ اگر امام صاحب تراویح میں سورہ بقرہ سے پہلے جہری تعوذ اور تسمیہ پڑھ لے تو نماز کا کیا حکم ہے، اور فرض نماز میں کیا حکم؟ الجواب: مذہب میں تصریح ہے کہ بسم اللہ مطلق القرآن کا جزو ہے، کسی خاص صورت کا یا ہر صورت کا جزو نہیں۔ بس اس کا مقتضا یہ ہے کہ تراویح میں ایک جگہ ضرور جہر ہو، ورنہ سامعین کا قرآن پورا نہ ہو۔ قاری کو اخفاء بسم اللہ میں بھی ہو جائے گا، کیونکہ بعض اجزاء کا جہر بعض کا اخفاء جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح میں کسی صورت کے شروع میں ایک بار بسم اللہ بلند آواز جہراً کیوں پڑھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح میں کسی صورت کے شروع میں ایک بار بسم اللہ جہر کیوں پڑھنا چاہیے، یعنی بلند آواز سے کیوں پڑھنا چاہیے۔ تو مجموعہ رسالہ جو لکھنؤ سے چھپی ہے اس کا مطالعہ کیجئے، اچھی طرح بعد میں سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر امام صاحب سورہ بقرہ سے پہلے جہراً تسمیہ و تعوذ پڑھ لیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن امام اور منفرد کے لیے مسنون یہ ہے کہ صرف پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سرًا تعوذ و تسمیہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے صرف تسمیہ پڑھے۔ تراویح اور فرض نمازوں کا حکم یکساں ہے، البتہ تراویح میں امام کو ایک بار تسمیہ جہراً پڑھنا چاہیے تاکہ سامعین کے حق میں مکمل قرآن سننے کی سنت ادا ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک مرتبہ کم سے کم بلند آواز سے تراویح کی نماز میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے کہ تمام لوگوں کا قرآن مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ قرآن کا جز ہے۔